على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد نبی کی میرے دل میں بھی بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر تیرے رولی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے تو خوش ہو کر محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پہ سے گزرتے وقت تمہارے کام آئے گا۔ تو خوش ہو کر درود پاک پڑھا کرے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد کا مہینہ ہو اور سنی خاموش رہے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ محبت سے پڑھیے گا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی میرے آقا ان کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور بالخصوص بھائی محمد شفیق صاحب انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کی یاد میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا۔ یقینی طور پر جو بھی یہ اہتمام کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے، اور ان کے جو مرحومین ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 8:30 بجے سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قبلہ کاری غلام حسن سعیدی صاحب اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت بڑی کاوش ہوتی ہے 40-50 دن لگاتار ڈیوٹی دینا، یہ بلا مبالغہ یہ تعریف نہیں، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ آپ کو تو ویسے بھی میری طبیعت کا پتہ ہے کہ میری زبان سے کسی کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو حق بات ہوتی ہے نا اس کو بیان کرنا چاہیے۔ کئی سالوں سے محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، اور میں یقین بھی رکھتا ہوں اور دعا بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں رہوں نہ رہوں، ہم رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ قیامت تک یہ ذکر و فکر کی محفل جاری و ساری رہے گی۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں جمع ہوتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران شریف کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، تو اسی کی مطابق میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو کوشش کیا کریں اپنے سروں کو ڈھانپ کے آئے، ادب کا تقاضا ہے، اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ محفل میں تو آ جاتے ہیں لیکن عشاء نہیں پڑھتے ہیں، تو نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے نہیں پڑھی، الحمدللہ ہم سب پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر کسی کی رہ جائے تو پہلے وہ نماز پڑھے، اور اس کے بعد یہاں ممبر پہ بیٹھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے، بلکہ کمال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بٹھایا، ہماری ڈیوٹی لگائی۔ تو جو یہاں پہ بیٹھتا ہے نا
اس کے اندر کمال درجے کی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں بہت لائق کرتا ہوں۔ آپ ہی کا میں ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں، ہمیں ہونا کیسا چاہیے، پھر ہمارے دل میں حضور کی محبت آئے گی۔ آپ فرماتے کہ بھلا دا تو ادھر بڑھا تو پھر اس ادھر دے کڑ دریا، بھلا دا تو ادھر بڑھا پھر اس ادھر دے کڑ دریا، پھر اس دریا وچ گوتے لا، بولیا پھر بھی تیری بو نہیں مکری، پہلے اپنے اندروں میں ہوگا۔ تو یہ جو اندر ہوتی ہے نا کہ میں ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ہم کچھ نہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کے عاجز ترین بندے ہیں۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے جو جانا چاہے تو اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہوگا۔ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا تو یقیناً بارگاہ صدیقیت میں بھی جائے گا، بارگاہ فاروق اعظم میں بھی جائے گا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، پھر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر بندے کا مقام کیا ہوتا ہے، خود ہی کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ تو جب بندے کے دل میں حضور کا پیار آ جائے، حضور کی محبت آ جائے، پھر وہ بندہ زمانے میں سب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی سے محبت کے بے پناہ واقعات حدیث پاک میں بے تحاشا حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگر ہم ایک ایک حدیث کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ میں حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے اندر جو جان موجود ہے نا، سب سے پہلے مجھے یہ پیاری ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ مکمل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب تمہارا دعویٰ محبت مکمل ہے۔ ساتھ ہی حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ ہرگز کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں، اپنے باپ، رشتہ دار، اولاد، حتیٰ کہ جو اس کے تن کے اندر جان موجود ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں۔ خواجہ شیخ بدہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آپ جو حضور سے محبت کرتے ہیں نا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو کبھی خالی نہیں موڑتے، کبھی اس کو خالی نہیں موڑتے، اس کو نوازتے، اس کو عطا فرماتے۔ حضرت حافظ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، فارسی کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہم اگر بولنا چاہیں تو بولنی بڑی مشکل ہوتی ہے، انہوں نے تو قوارنی بھی لکھ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا داروں کے بڑے بڑے قصیدے لکھے، بہت کچھ کیا، لیکن کہتے بھی ایک مرتبہ کچھ مشکلات کا میں شکار ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور علیہ السلام کی بھی نعت لکھوں۔ تو پھر انہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حضرت جمیع کتابہ۔ یہ 3 شعر آپ نے پڑھے، آپ چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا۔ 3 شعر آپ نے پڑھے، آپ چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا۔ 3 شعر آپ نے پڑھے، آپ چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا۔ 3 شعر آپ نے پڑھے، آپ چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا۔
اب جو ایک خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے نا اور دین کو چھوڑ دے تو حضور اسے کبھی محبت نہیں کرنا ہے، پکڑنا چاروں کو ہی پڑے گا۔ اب جب آپ نے 3 شعر لکھے، چوتھا ہی خیال میں ذہن میں نہیں آ رہا، پریشانی کے عالم میں سو گئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ساتھی پریشان ہو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے دنیا داروں کی باتیں لکھی، ان کے لیے کلام لکھے، ان کی تعریف کی ہے، آج مدتوں بعد آپ کے بارے میں لکھنا چاہا، 3 مصرے لکھے، چوتھا یاد نہیں آتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھی ہمیں بھی تو وہ کلام سناؤ۔ آپ نے جب تینوں مصرے سنائے نا تو آقا اسلام نے فرمایا یوں کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، تو یہ محبت مصطفیٰ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پہ کرم ہو گیا۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام سے انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، پتھر بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ 1926 یا 20 کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ جب لال مبال والوں کی حکومت آئی تھی نا، جو ہر بات کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے بھی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے، ملال بنانا کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں دلیلیں نہیں دیتے کہاں لکھا، آپ کہتے ہیں ہم سنیوں کے مقدروں میں ملال بنانا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں دلائل بہت سارے ہمارے پاس، عقلی بھی نقلی بھی، قرآن و حدیث کے اندر ایک نہیں کئی دلائل ہیں۔ انہوں نے جب حکومت سنبھالی نا تو یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں کبوتر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا۔ جب بند کر دیا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ پرندے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کر دیں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ 1 ہفتہ یا 4 دن غالباً نہ ان کو دانا ملا نہ پانی ملا، وہ کبوتر تڑپ تڑپ کے حضور کے روضہ پہ جان دیتے رہے لیکن مدینہ چھوڑ کے نہ گئے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ انہوں نے سمجھا یہ چلے جائیں گے۔ آپ اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات پڑھے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ برات زندگی پڑھے، آپ تو پریشان ہو جائیں گے، نہ جانے کہاں سے بکتے بکاتے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے۔ وہاں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال آپ نے موتا امام مالک حضور کے روضہ انور شریف کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھایا، لیکن ان کئی سالوں کے اندر یہ جو کتاب کا پیج الٹا جاتا ہے، ورق الٹایا جاتا ہے، دوسرا پیج شروع کیا جاتا ہے، تو اس ورق الٹنے کی آواز بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا تھی وہ بھی جانتے تھے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو جبریل امین کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ حدیث پاک کی کتابیں پڑھے کہ جب شب معراج جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کے جانے کے لیے تشریف لائے، اللہ رب العالمین جانے کی الگ دروازہ بھی بند ہے، گھر بھی بند ہے، تو کیا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں یا اندر جو فرمایا نہیں، آج کچھ اور ہی کر، اگر تو دروازہ کھٹکھٹائے گا تو میرے محبوب علیہ السلام کو آواز نہ پسند ہے تو میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ دروازے کی بات ہو رہی ہے تو جن کی بیٹی حضور کی زوجہ ازواج مطہرات میں شامل ہو، وہ صدیق و عمر کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جبرائیل امین کو اجازت نہیں دروازہ بجانے کی۔ اب کوئی نہ مانے تو نہ مانے، ہم نے کسی کو منوانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، لیکن اپنا عقیدہ انشاءاللہ توڑ کے بیان کر رہا ہے، نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، مر تو ویسے ہی جانا ہے، تو وہ موت حضور کے صحابہ کے نام پہ آئے، اہل بیت کے نام پہ یا سرکار کے نام پہ آئے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔
کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، کوئی گولی سے مارا جاتا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، کوئی آگ میں جل کے مر جاتا ہے، کوئی کرنٹ لگنے سے مر جاتا ہے، اس کے پیچھے دعا کوئی نہیں کرنے آتا۔ وہاں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ تیری عظمت کو سلام۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو کہتے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ ہماری برادری اور ان کی برادری ایک ہے۔ کہتے پہلے ہم سے کوئی سلام نہیں لیتا، اب تو لوگ تصویریں بناتے ہیں یہ غازی صاحب کے والد ہیں، غازی عامر چیمہ ہو، غازی مودین شہید ہو، کوئی بھی ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ حضور کے نام پہ بک گئے تھے، جب وہ بک گئے تو پھر ان کے جو ہے نا وہ مقدر اللہ رب العالمین نے اور بلند کر دیے۔ حضرات محترم، جبریل امین علیہ السلام کی بات جو اللہ نے ارشاد فرمایا مکمل کر کے میرے اجازت، تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ چھت کے اندر سے سوراخ کر کے یا کسی طریقے سے تشریف لائے، اب اندر آ گئے، اگر میں غلطی بھی ہوں تو آپ شک میری اصلاح فرما دیں، اچھی بات ہوتی ہے۔ تو اندر جب تشریف لائے نا تو اب پھر معلوم ہوا کہ آواز دوں یا کیا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین ہم نے تیرے کافوری ہونٹ اس لیے بنائے تھے کہ میرے محبوب کے قلموں کو چوم، جب تیرے کافوری ہونٹ نور مصطفیٰ سے ٹکرائیں گے تو حضور بیدار ہو جائیں گے، تجھے بھی زیارت کا اور بوسے کا موقع ملے گا اور محبوب علیہ السلام کی بےعزتی نہیں ہے۔ اب جبریل امین نے حضور کے قدموں کو بوسہ دے کے بتا دیا کہ 1400 سال بعد اگر کوئی مرید اپنے بزرگوں کے ہاتھ چومتا ہے یا پاؤں چومتا ہے تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ تو آج بھی ہم کسی سید دادے کے ہاتھ چومتے ہیں، عالم دین کے ہاتھ چومتے ہیں تو صرف اس نظریے کے ساتھ کہ وہ ہم سے بہتر ہے، ورنہ خود اندازہ کرے نا، یہ جو بنیاد میں آپ مجھ گناہ گار کو قبلہ قاری صاحب کو بلاتے ہیں، کیا آپ کو بیان نہیں آتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ جدید دور ہے، آپ بھی 2-4 حدیثیں بیان کر سکتے ہیں، آپ بھی نعت شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اس نیت کے ساتھ بلاتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہم سے کچھ بہتر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہ گار ہیں۔ اب آپ کا نظریہ ہمارے بارے میں ٹھیک ہے، ہم اپنا نظریہ جو ہے نا وہ جیسا بھی رکھیں، کیونکہ میں اس بات پہ خطاب کروں گا کہ دنیا اپنے رنگ فقیرہ ایسا بیڑ کھلوڑ گول ہوئے تھے حسن لوگ کہ ٹر جاوے تھے رومن لوگ، پھر بھی میری گفتگو میں کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، مسجد کے آداب کے خلاف ہو، یا کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد عطا فرمائے، آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ جگ پروانہ ہو یارو
دا جگ پروانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا زہرا دا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میری نہایت عزت والے دوستوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، نہایت ہی ادب کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نہایت ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کر اس ادب کے ساتھ ذہن میں یہ بات اپنے بٹھاتے ہوئے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک پڑھنا جو ہے وہ خود ثواب فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادب کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جب گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے تھے تو میں کیا کر رہا تھا کہ محفل مبارکہ اپنی جگہ پر ہو رہی تھی، عاشق جو ہے وہ سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے، اور میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری تھی
मैं उस डायरी पे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात वो लिख रहा था और मेरे जी में आया कि आज मैं वो नातें मैंने वहाँ पर बैठ के कई लिखी है। ये उस मालिक की तौफीक है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है। और उस वहाँ पर बैठकर जो मैंने लिखा, अब मुझे नहीं पता कि आपको वो अशआर हैं उनका तरीका उनका कैसा लगेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने वहाँ पर जो है वो नहायत अदब के साथ जो है वो अशआर लिखे। और इत्तेफाक की बात हुई कि जब हम वहाँ से आए, 1 या 2 दिन के बाद दूसरे कोने में महफिल मुबारका थी और शाह साहब को वहाँ पर बुलाया गया था महफिल मुबारका में। तो शाह साहब आपने हुक्म दिया, आपने कहा कारी साहब आप ना अकेले वहाँ ना जाए, मैंने इधर से गुजरना है, आप यहाँ पर खड़े हो जाएं और मैं आपको अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाऊँगा और साथ वापस भी ले आऊँगा। तो मैंने गनीमत जाना वो मौका कि वो अशार जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने सरकार की याद में लिखे, मैंने वो सबसे पहले जहाँ आकर वो अपने पीरों मुर्शिद जो हैं उनको दिखाए कि सरकार ये देखिए ये कलाम मैंने सरकार की बारगाह में लिखा है, बैठ कर वहाँ मस्जिद नबवी शरीफा में रोज़ा रसूल के नज़दीक बैठ कर लिखा है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जिसमें कोई बात ऐसी हो कि जो बेअदबी ना बन जाए। तो सरकार ने पढ़ के फरमाया, बल्कि मेरे कांधे पर हाथ ऐसे मारा, कहते करी साहब बहुत अच्छा लगा, वो जैसा भी है मैं आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहता हूँ। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये अशआर मैंने लिखे हैं। मैं खुद यकीन जानिए खुद मैं हैरान हो जाता हूँ। मेरे साहब आपकी नजर कि कुए जाना में खरीदार बिके जाते हैं, कुए जाना में खरीदार बिके जाते हैं, सबसे गुंबद तेरे अनवार नजर आते हैं, हुए जाना में खरीदार बिके जाते हैं, गोशे गोशे में सकून है तेरे ऐतबा में। मदीना शरीफ के शहर को मुखातब करके अर्ज किया कि गोशे गोशे में सुकून है तेरे तैबा में, जर्रे जर्रे पे तलबगार मिटे जाते हैं, जर्रे जर्रे पे तलबगार मिटे जाते हैं, सबसे गुंबद का नजारा भी है कुछ ऐसा हुसीन कि सबसे गुंबद का नजारा भी है कुछ ऐसा हुसीन, जानो दिल से उशाक मरे जाते हैं, जानो दिल से वहाँ उशाक मरे
ہم جیسے بھی یہ کرم ان کا کرم ہے کہ ہم جیسے بھی اپنے آقا کی نعت کہے جاتے اپنے آقا کی نعت کہے جاتے ہیں زہے قسمت کی میں اس صف میں ہوں شامل زہے قسمت کی میں اس صف میں ہوں شامل اپنے آقا پہ جو درود پڑھے جاتے ہیں اپنے آقا پہ جو درود پڑھے جاتے ہیں اللہ اللہ گفتار میرے آقا کی اپنے تو اپنے رہے اغیار لوٹے جاتے ہیں اسناد میں شعر اور بھی ہیں لیکن آخری شعر اے سعیدی تو بھی ہے امیدوار کرم اس در پہ اے سعیدی تو بھی ہے امیدوار کرم اس در پہ فیض جس در سے طلبگار لیے جاتے ہیں کوئے جانا میں طلب خریدار بکے جاتے ہیں بھئی میری جو ارمان تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جیسے بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے جو آیات قرآنیہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال میں یہی 3 آیات مبارکہ زیادہ تر ان کی تشریح جو ہے وہ میں پورے پروگراموں میں بیان کرتا رہا کیونکہ ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے ہم نے تمہیں خوبیاں بھی عطا فرمائی ہیں خیر کثیر بہت سی خوبیاں بے شمار خوبیاں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ والہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ دنیا جو ہے یہ متاع قلیل ہے یہ تھوڑی سی دولت ہے اور تم اس دنیا میں اس کائنات میں جو میں نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے تم اس کا شمار نہیں کر سکتے جو متاع قلیل ہے جو تھوڑی نعمتیں ہیں ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے ساری نعمتوں کا شمار کر لیا تو وہ بندہ کافر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کر لیا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا منکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کر رہا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو وہ جو سرکار کو عنایات جو ہیں وہ ملی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملی ہے، ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ ان کو کون گن سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے پچھلے سال میں تقریباً 45 محافل مبارکہ ہوئے، اور ان 45 محافل مبارکہ میں زیادہ تر محافل میں میں نے یہی سورہ مبارکہ جو ہے اس کی تلاوت کی اور سرکار کے معجزات بیان کی، سرکار کی شانی بیان کی، لیکن آخر پر یہی تھا کہ مجھ جیسا بے علم آدمی جس کے پاس کوئی علم نہیں، جو زیادہ تر جانتا نہیں ہے، اس کے بیانات ختم ہو گئے، لیکن بادل خدا بزرگ توئی کس سفر میں ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان ہے۔ باقی سب شانیں جو ہیں وہ سرکار کی برکت سے ہیں، باقی سب کچھ جو ہے وہ سرکار کی برکت سے ہے۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سرکار کی برکت سے ملا ہے۔ جیسے میں وہ شعر جو ہے مولوی محمد دین صاحب کا پڑھا ہوا اکثر میں محافل مبارکہ میں پڑھا کرتا ہوں، شاید کل بھی پڑھا تھا، تو کوئی بات نہیں ہے، سرکار کی شان ہے، جب بھی بلند بیان کی جائے۔ سب جہان اکو دی برکت تے نورو نور چمکیا، سب جہان اکو دی برکت تے نورو نور چمکیا، فیض منداں دا اے دل آئینہ تے فرشوں عرش دمکیا۔ یہ جو کچھ ہے سب کچھ سرکار کی برکت سے، سب کچھ سرکار کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے تم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس خیر کثیر میں یہ سرکار کا ذکر پاک اس کو بھی فرما دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، جو آنے والا لمحہ ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات ہم تو محبت والے تو محسوس کرتے ہیں، جو اس وقت کافر تھے وہ بھی محسوس کرتے تھے۔ وہ ایک کافر جو قریش کی تھا، وہ جب اس کو بھیجا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور سرکار سے نا کوئی معاہدہ کرو، بات طے کرو کہ وہ ہمارے بت جو ہیں ان کو برا بھلا جو ہے وہ نہ کہے۔ اگر وہ اسی طرح بات آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی اور معاملہ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ سے پہلے کا ہے، مکہ کا ہے۔ وہ کافر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اس کا نام بھی کل آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے نا کہ جب سے یہ اٹیک والا معاملہ ہوا ہے نا، اس وقت سے میری یادداشت کافی کمزور ہے۔ میں حوالے اس لیے جان بوجھ کر نہیں پیش کرتا کہ میری زبان سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ بھائی جعفر نے میرا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے لیے مجھ سے اجازت مانگی تھی، میں نے ان سے بھی یہی معذرت کی تھی کہ چونکہ میرا جو ہے نا وہ یادداشت کا معاملہ وہ کچھ کمزور ہے، لیکن یہ معاملہ سچا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ معاملہ
سچا ہے وہ بزرگ، وہ جس کا نام ہے نا، جس نے یہ سرکار کی شان، وہ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس نے جا کے کفار کے سامنے اسلام کی نبی پاک کی شان بیان کی اس نے. تو اس نے جا کے کہا کہ اے قریش مکہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. شاید یہی ہو کہ کیونکہ یہ میں نے واقعہ جو ہے نا پڑھا ہے سیرت رسول عربی میں، خود پڑھا ہے اور تھوڑے دن پہلے پڑھا ہے، جو نور بخش توکلی صاحب نے لکھی ہے نا کتاب، اس میں میں نے پڑھا. تو آپ اس نے جا کے عرض کیا اپنے وہ جو قبیلے والے تھے یا اپنے جو صاحبان تھے، جو قریش کے سردار نام تھے، ان کے سامنے بیان کیا. اس نے کہا جو میں ان کی شان دیکھ رہا ہوں ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. اگر وہ اسی طرح کرتے رہے، ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا رہا، ان کی حکومت میں اضافہ ہوتا رہا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تو تمہارے ہی ہیں، تمہارے قریشی بھائی ہیں، پھر تمہاری حکومت ہوگی، جہاں تک ان کی حکومت ہوگی وہ تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. اور اگر کسی لڑائی میں کسی میں وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اگر ان کو ختم کر دیا گیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے. لیکن فی الحال تم ان سے ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار کو ہم تو مانتے ہیں، جو غلام ہیں یہ تو سرکار کی شان مانتے ہیں، جو سرکار کے غلام نہیں بھی تھے وہ بھی مانتے. اور آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق دیکھیں نا کہ آپ برطانیہ کی یونیورسٹی جس کا نام نبی پاک علیہ السلام کے نام پر رکھا ہوا ہے، محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی یا محمدن ایجوکیشنل یونیورسٹی، اس میں داخلہ اسی لیے دیا. برطانیہ میں ہے، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اور وہاں پر جو اس کی گیلری تھی اس میں دنیا کے جو بڑے بڑے انسان، جو اعلیٰ افسران، جو اعلیٰ پڑھے لکھے جو ہیں، جن کا سکہ چلتا ہے، ان کے نام جو ہے وہ وہاں لکھے ہوئے تھے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس گیلری میں گئے تو اس میں سب سے اوپر جو نام نامی لکھا ہوا تھا وہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی لکھا ہوا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو بھی باتیں ماشاءاللہ چلتی رہیں گی، وقت تقریباً ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر اپنے آقا کا نام لکھا ہوا دیکھا کہ یہ ملک جو ہے یہ غیروں کا ملک ہے، اس ملک میں بھی یہ ملک والے بھی جو ہیں یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی یہی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. یہ یاد رکھیں کہ جو تبلیغی جماعت والی ہے نا وہ بھی ہمیں یہی بات کہتے ہیں. اب یہ بات کو کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟
क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ अक्सर उनकी बातें, उस मस्जिद में तबलीगी जमात का आना जाना रहता है। वो कहते हैं कि आका के तरीकों पर चलो, सुन्नतों पर चलो। सुन्नत का नाम कम लेते हैं। ये कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलो। बस फर्क ये है कि हम ये कहते हैं कि तुम आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो। जब मोहब्बत जो है ये आ जाएगी तो तरीकों पर चलने के लिए खुद ब खुद जी चाहेगी। जैसे मैं बैठा हूँ, गुलाम कादर बैठा है, हम अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये हरगिज़ नहीं कि कोई और मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मिसाल के लिए है उसका। कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो रुमाल है ये इस तरह बांधे जिस तरह हमारे शाह साहब ने बांधा है। शाह साहब किसी को ये नहीं फरमाते कि तुम मेरे तरीके पर रुमाल बांधो। और जब हमने ये रुमाल उनके तरीके पर बांधा हुआ होता है ना, तो कहीं चले जाएं, जो आदमी जो हमें नहीं जानता वो भी कहता है कि कारी साहब आप तलावा वाले शाह साहब के मुरीद तो नहीं है, बल्कि अब कुछ जब से वो अटैक हुआ ना उस वक्त से कुछ चेहरा जो है इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी सी का इजहार हो रहा है। पहले लोग यही कहते थे कि कारी साहब आप शाह साहब के भाई हैं, और अब भी शाह साहब अगर किसी को फरमा देना कि उधर मेरे भाई दफ्तर में बैठे हैं, आप उनसे मिल लेना तो आपको बात बता देंगे। वो आता है आदमी मेरे पास जब पहले आता है ना तो वो कहता है शाही अस्सलाम वालेकुम। मैं उसे बताता हूँ शाह साहब के भाई जो है वो उधर बैठे, मैं बताता हूँ। अब बहुत से लोगों को तारुफ हो गया है, लेकिन बात असल जो मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहता था, बात ये करना चाहता था कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी तो उनके नक्शे कदम पर चलना आसान हो जाएगा। आका ने जो फरमाया है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करनी चाहो तो मुझे देख लो। सरकार ने फरमाया कि तुम मुझे देख लो, और सरकार फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह तबारक व तआला को देखा। और यहाँ तक सरकार फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में भी मेरी ज़ियारत की उसने हकीकत में मुझे देखा कि मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। ये सब कुछ सरकार की बरकतें हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु मनवालहु अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका हम सब पर अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।